حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بھاگنے لگے۔ تو میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے لوگوں کے ساتھ وہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے پہنچ گیا۔ تو جب میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو میں نے یہ جان لیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اے لوگو، سلام کو عام کرو، رشتہ داریاں نبھاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور اس وقت نماز پڑھو کہ جب سب لوگ سو رہے ہوں تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام تمام انبیاء و مرسلین بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ حسین و جمیل بنائے گئے تھے۔ ان کو تمام مخلوق سے زیادہ حسن و جمال عطا کیا گیا تھا کہ جیسا حسن و جمال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا، ایسا حسن جمال کسی مخلوق کو نہیں دیا گیا۔ حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک جز عطا کیا گیا، اور ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حسن کل عطا کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں وحی الہی، معجزات اور دیگر دلائل نبوت کا ظہور و اثر نہ بھی ہوتا تب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ ایسا حسین و جمیل تھا کہ وہ آپ کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ ایسا چمکدار ہوتا، ایسا چمکتا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ سورج اور چاند کی طرح روشن تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ سفید اور روشن تھا، اور پسینے کی بوند نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر ایسی معلوم ہوتی کہ جیسے موتی۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے جو آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بار دیکھتے ہیں کہ آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ نے ایک سرخ رنگ کا حلہ زیب تن کیا ہوا ہے، پہنا ہوا ہے، اور وہ رات چاندنی رات تھی، 14ویں کا چاند آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، مدینہ منورہ کے آسمان پر روشن تھا، مدینہ منورہ کی برکتیں لے رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں کر رہا تھا۔ تو حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چاند کو دیکھتا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا، تو بالآخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرے نزدیک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاند سے زیادہ حسین ہیں۔ یہ چند فضائل تھے جو میں نے بطور تبرک حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے پیش کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کے فضائل و مناقب کون بیان کر سکتا ہے؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا حسن و جمال ہم پر ظاہر نہیں کیا گیا۔ اگر پورا حسن و جمال ظاہر کیا جاتا تو ہماری آنکھیں دیدار کی طاقت نہ رکھتی۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔